اور ماڑا میں پاکستان سروسز کے افراد کے اندوناک قتل کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایران کی حکومت کے اوپر براہ راست الزام لگایا اور بتایا کہ اس دہشت گردی کی واردات کے اندر جو لوگ ملوث ہیں وہ منظم انداز سے ایران کی ٹیریٹری کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بلوچ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی کارستانی ہے اور اس نئے الائنس BRA کے ٹریڈنگ کیمپس اور لاجسٹیکل کیمپس ایران کی سرحد کے اندر بارڈر ریجن کی طرف واقع ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ ان کے ڈھانڈے افغانستان کے ساتھ بھی ملتے ہیں اور انہوں نے افغانستان سے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کریں۔ ہم نہ صرف ان سے ایکشن کی توقع کر رہے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں سے، ہم اپنے افغان بھائیوں سے بھی ایکشن کی توقع کر رہے ہیں، کیونکہ BRA جو ہے ان کے تانے بانے وہاں بھی جاتے ہیں اور ان کی پریزنس اور ان کی لیڈرشپ کی گاہے بگاہے وہاں نشاندہی ہوتی رہی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک باقاعدہ مراسلہ بھی جاری کیا جس کے اندر انہی الزامات کو دہرایا گیا اور پہلی مرتبہ پاکستان کی طرف سے ایران کی حکومت کی ذمہ داریاں اور ان کی سرزمین کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کے شواہد سامنے لائے گئے۔ ایکشنیبل ایویڈنس ہم نے تحقیق کے بعد، تصدیق کے بعد ایرانین اتھارٹیز کے ساتھ شیئر کر دی ہے، ان کو اعتماد میں لیا ہے اور انہیں بتا دیا ہے۔ ہم نے ان کیمپس کی جو لوکیشن ہے انہیں بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ ہماری نظر میں نہ صرف یہ عناصر ہیں، یہ ان کے کیمپس ہیں اور یہ ان کی لوکیشن ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ایرانی بھائی ان تنظیموں کے خلاف ایکشن لیں گے۔ ہماری توقع یہ تھی کہ جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایران جائیں گے تو اسی پالیسی کے تسلسل میں وہ ایران کی حکومت کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کریں گے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے ایک دھماکہ کیا اپنی ایک پریس سٹیٹمنٹ کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین ایران کے اندر دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے۔ Iran has suffered from terrorism which are from groups operating from within Pakistan. اب اس کے اوپر پاکستان کے اندر ایک بحث چل نکلی ہے۔ بعض طبقہ فکر کا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا بولڈ معاملہ ہے، ڈان اخبار نے چند ایک دوسرے اخبارات کی طرح اس کو ایک انہونا لیکن بولڈ قدم قرار دیا۔ دوسری طرف بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کے جواب تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلا پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جب ایران کی سرزمین پر جا کر یہ مانتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے دہشت گرد گروپ آپریٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے اندر دہشت گردی کرنے میں، تو پاکستان کا جو مقدمہ پاکستان کے وزیر اعظم نے لڑنا تھا اس کے اوپر کتنی توجہ دی گئی ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمسایوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے اندر تدبر اور تدبیر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جو ایک دوسرے کے لیجٹمیٹ کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ شاہ محمود قریشی نے عمران خان کے دورے سے 2 دن پہلے اتنا بلند و بانگ دعویٰ اور اتنا گہرا اور سنجیدہ الزام لگایا تھا تو ہمارا خیال تھا کہ یہی پالیسی کا تسلسل ہمیں ایران میں نظر آئے گا۔ یہ پالیسی کا تسلسل نظر نہیں آیا۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا شاہ محمود قریشی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی نمائندگی کر رہے تھے یا عمران خان نے جو بیان کیا وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے نمائندہ اگزامپل کے طور پر ہمیں لینا چاہیے۔ دوسرا معاملہ یہ کہ اب پاکستان نے جب وزیر اعظم کے لیول کے اوپر یہ مان لیا ہے تو کیا ہندوستان اور افغانستان کو ہم یہ بہت بڑا موقع فراہم نہیں کر رہے کہ وہ بھی یہ کہیں کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین ہمارے اندر ہونے والی دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ آرگومنٹ آپ کر نہیں سکتے کہ ایک ملک تو پاکستان کے اندر سے ہونے والی مبینہ دہشت گردی کا شکار ہے
اور دوسرے ممالک جو الزام لگا رہے ہیں ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ہندوستان کی طرف جو ہماری پالیسی ہے اس کے اندر مکمل طور پر ہم اس بات کو رد کرتے ہیں جب ہندوستان الزام لگاتا ہے کہ ہماری سرزمین استعمال ہوتی ہے دہشت گردی کے معاملے میں. افغانستان جب ہم پر الزام لگاتا ہے تو ہم اس کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں. لیکن الزام جب ایران کی طرف سے لگتا ہے تو ہم اس کو پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر انڈورس کرتے ہیں. تو کیا ایران کے حوالے سے ہماری پالیسی ہندوستان اور افغانستان کی پالیسی سے مختلف رکھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تیسرا بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد گروپ جن کا ذکر عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں کیا، اگر یہ آپریٹ کر رہے ہیں تو ان کی تنظیم کو ہم یہاں سے اتنے طویل عرصے کے بعد ہٹا کیوں نہیں سکے؟ یاد رہے کہ بلوچستان ایک بڑا سینسٹیو صوبہ ہے. یہاں پر پاکستان کی انٹیلیجنس اور پاکستان کی افواج کی پہنچ دوسرے تمام صوبوں سے کہیں زیادہ ہے. یہ بارڈر کے ایریاز بہت طویل عرصے سے توجہ کے مرکز بھی رہے ہیں. تو تمام تر توجہ، تمام تر بڑے آپریشنز کے باوجود وہ کون سی جگہ باقی رہ گئی ہیں بلوچستان کے اندر جو ہماری دسترس میں نہیں ہے اور جہاں پر دہشت گرد تنظیمیں ایسے گھنونے کام کرتی ہیں کہ جس کی ایکنالجمنٹ وزیر اعظم پاکستان کو ایران کے اندر جا کے کرنی پڑی. ایک اور بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ تنظیمیں اتنی ہی مؤثر ہیں تو ان کی فنڈنگ کون کر رہا ہے، ان کو چلا کون رہا ہے، ان کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہے، اور کیا پارلیمان کو جب ان کیمرہ بریفنگز دی جاتی ہیں تو اس قسم کی ایکنالجمنٹ ان پرائیویٹ یا ان کیمرہ کی جاتی ہے یا نہیں، جو عمران خان صاحب نے ایران کے اندر جا کے کی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں غیر ضروری طور پر ان معاملات کے اوپر سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. یہ درست نقطہ نظر ایک حد تک ہے. یقیناً اندر کی بحث ہمیں کرنی ہے، اور اگر ہمارے یہاں پر کچھ خرابی ہے جس سے ملک کو مشکلات کا سامنا ہے تو ہمیں اس کا تدارک کرنا ہے. لیکن ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. دوسرے ممالک کبھی اپنے وزراء کے ذریعے اپنی کوتاہیاں ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور جہاں پر ان کو ماننا ہوتا بھی ہے اس کو انتہائی طریقے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان کے اندر آئے تھے تو وہ تیسرے ملک یعنی پاکستان کی سرزمین پر بیٹھے تھے، برابر میں شاہ محمود قریشی صاحب تشریف فرما تھے، اور جب ایران کے اوپر سوال آیا تو انہوں نے اپنی حکومت کے پوائنٹ آف ویو کے دفاع کے اندر تھرڈ کنٹری رول، یعنی آپ تیسرے ملک کو ایک ملک کے اندر بیٹھ کر تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے، اس کو تہس نہس کر دیا اور یہ بیان دیا. Iran has been, since the Iranian Revolution of 1979, the chief sponsor of terrorism. Iran established terrorist groups such as Hezbollah in Lebanon and the Houthis in Yemen. Iran has been implicated in terrorist attacks in South America, in Europe, in Saudi Arabia, in other places. I believe that the Iranians are going through difficult problems. The Iranian regime is facing pressure from its own public, and so the Iranian regime is trying to deflect by trying to blame outsiders for the problems. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ باتیں ماننی ہی تھیں تو پھر ہمیں پرائیویٹ ڈپلومیسی کے ذریعے ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تھا. شاہ محمود قریشی پاکستان کے اندر بیٹھ کر ایران کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تمام کام کریں، آپ پر برڈن آف ایکشن ہے. عمران خان ایران کے اندر جا کے کہہ رہے ہیں کہ اصل میں برڈن آف ایکشن ہم پر ہے، ہمارے یہاں سے گروپس آپریٹ کر رہے ہیں. ہم اس معاملے کو اتنا زیادہ اہمیت کا حامل نہ سمجھتے اگر عمران خان کی طرف سے آنے والے بیانات تشویش کا باعث نہ بن رہے ہوتے. اسی ٹرپ کے اندر انہوں نے ایک عجیب و غریب بیان دیا. Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan they had joint industries. جرمنی اور جاپان کی سرحدوں کے درمیان تقریباً 9000 کے لگ بھگ کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ایک پیسفک اوشن کے اندر موجود ہے، ایک سینٹرل یورپ کے اندر موجود ہے. جاپان اور جرمنی دوسری جنگ عظیم کے اندر الائیڈ تھے، فورسز تھیں، ایک اکٹھے مل کر جنگ لڑ رہے تھے. 1946 کے اندر انہوں نے ایک باقاعدہ معاہدہ کیا، اور یہ تاریخی حقائق ایسے ہیں جو سب کو معلوم ہے. عمران خان نے یہ بات پہلی مرتبہ نہیں کی، اس کو سلپ آف دا ٹنگ بھی نہیں کہا جا سکتا. اس سے پہلے بھی وہ جاپان اور جرمنی کے درمیان جنگ کروا چکے ہیں. کبھی آپ تصور بھی نہیں کریں گے کہ جرمنی اور جاپان کبھی لڑیں گے، لیکن کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے وہ قتل کر چکے ہیں ماضی میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے ان بیانات کو جو پالیسی سے متعلق ہیں یا تاریخ سے متعلق ہیں ہمیں کس حد تک سنجیدگی سے لینا چاہیے. اس کی وضاحت ہمیں درکار ہے ہائیسٹ لیول کے اوپر کہ پاکستان ایران کے معاملے کے اوپر
دہشت گردی کے سورس کو کیسے دیکھتا ہے. تاریخ کے اندر عمران خان نے جو ریویژن کی ہے اس حوالے سے گائیڈ لائنز تو ہم تاریخی کتب سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایران کے اندر ہونے والی دہشت گردی اور اس کے ڈھانڈے پاکستان کے ساتھ جوڑنے والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر وضاحت کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کرے گی. شاید عمران خان کو واپس آ کر وضاحت کرنی چاہیے کہ اس بیان کا سیاق و سباق کیا تھا.